السلام علیکم۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ روزانہ کھربوں ڈالر دنیا میں ایک جگہ خریدے اور بیچے جاتے ہیں؟ آخر یہ مارکیٹ ہے کیا اور یہ کیسے کام کرتی ہے اور لوگ اس سے پیسے کیسے کماتے ہیں اور ہم کس طرح ٹریڈنگ سٹارٹ کر سکتے ہیں؟ آپ کے ہر کویسچن کا آنسر آپ کو اس ویڈیو میں دیا جائے گا۔ آپ کو بیسک سے لے کر ایڈوانس تک کورس یہاں پر سمجھایا جائے گا۔ السلام علیکم، میں ہوں فائزہ اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹریڈ ود فائزہ۔ آج سے ہم فوریکس ٹریڈنگ کا بیسک سے لے کر ایڈوانس تک کمپلیٹ کورس اس ویڈیو میں آپ کو شارٹ فارم میں ایکسپلین کریں گے اور نیکسٹ آنے والی ویڈیوز میں آپ کو کمپلیٹ کورس دیا جائے گا۔ تو اس چینل سے جڑیے رہیے تاکہ ہر آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہی۔ تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ فائنینشیل مارکیٹ ہے۔ تو آپ کو ہر چیز ایزی وے میں گائیڈ کی جائے گی۔ میں نے پہلے سے ہی رائٹ کر لیا ہے تاکہ آپ کو کسی قسم کی کوئی مشکلات پیش کرنی نہ پڑے اور آپ کو آسان الفاظ میں سمجھایا جائے۔ آسان الفاظ میں نے آپ کو تصویروں کے ساتھ آپ کے لیے لکھا ہے تاکہ آپ کو کلیئر سمجھ آئے۔ آج کا ٹاپک فائنینشیل مارکیٹ کے متعلق ہے، جس کے اندر آپ کو گائیڈ کیا جائے گا کہ فائنینشیل مارکیٹ کیا ہے، اس کی کون سی اقسام ہیں۔ فائنینشیل مارکیٹ کے متعلق آپ کو ہر چیز گائیڈ کی جائے گی اور اس کے اندر ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ اگر کوئی نیا بندہ سیکھنا شروع کرنا چاہتا ہے تو اسے کس مارکیٹ سے آغاز کرنا چاہیے۔ نمبر 1، فائنینشیل مارکیٹ ہے کیا؟ فائنینشیل مارکیٹ ایسی جگہ یا نظام کو کہتے ہیں جہاں لوگ پیسہ، کرنسی، شیئرز اور دیگر مالی اثاثے خریدے اور بیچے جاتے ہیں۔ آسان الفاظ میں جہاں خریدار اور فروخت کرنے والا مالی اثاثوں کی خرید و فروخت کرتے ہیں، اسے مارکیٹ کہتے ہیں۔ امید ہے آپ کو آسان الفاظ میں سمجھ آ گئی ہوگی۔ دراصل فائنینشیل مارکیٹ یہی ہے کہ جہاں پر لوگ خریدتے ہیں اور بیچتے ہیں۔ سمپل وے میں اس کا یہی معنی ہے۔ تصویروں کے ساتھ بھی دیکھیں، آپ کو ایزی گائیڈ کیا گیا ہے۔ یہ سب آپ کے لیے کیا جاتا ہے تاکہ آپ کو آسان الفاظ میں سمجھ آئے۔ نمبر 2 پر آتا ہے فائنینشیل مارکیٹ کی اہم اقسام کون سی ہیں۔ نمبر 1 پہ آتا ہے فوریکس مارکیٹ یعنی فارن ایکسچینج مارکیٹ۔ فوریکس مارکیٹ یہ دنیا کی سب سے بڑی فائنینشیل مارکیٹ میں سے ایک ہے۔ مثال کے طور پر فوریکس مارکیٹ کے اندر کرنسی خریدی اور بیچی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر یورو اوور یو ایس ڈی اینڈ جی بی پی اوور یو ایس ڈی اینڈ تھرڈ نمبر پر یو ایس ڈی اوور جے پی وائی۔ یہ آپ کو کرنسیز کے نام بتائے گئے ہیں جن پر ٹریڈ کی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ امریکی ڈالر خریدتے یا بیچتے ہیں تو آپ یہ فوریکس مارکیٹ میں ہیں۔ اس کے فائدے بھی آپ کو بتائے جائیں گے کہ یہ دنیا کی سب سے بڑی مارکیٹ ہے۔ ہفتے میں 5 دن 24 گھنٹے کھلی رہتی ہے۔ اس کے اندر لیکویڈٹی بہت زیادہ ہے، یعنی آپ کو اس کا امپیکٹ بہت زیادہ ہی دیکھنے کو ملے گا مارکیٹ میں۔ اور اس کے اندر جو 4تھ پوائنٹ ہے وہ ہے کم سرمایہ کاری سے بھی آپ آغاز کر سکتے ہیں۔ یعنی اگر آپ کے پاس اتنی انویسٹمنٹ نہیں ہے، آپ کے پاس اتنا انویسٹمنٹ نہیں ہے کہ آپ اس کو ٹریڈنگ کے اندر انویسٹ کر سکیں، تو آپ اس کو کم انویسٹمنٹ سے بھی سٹارٹ کر سکتے ہیں، لیکن وداؤٹ سیکھے لرننگ کے بغیر آپ اس کو نہ سٹارٹ اپ کریں کیونکہ آپ پھر لاس ہی کریں گے۔ نمبر 2 پہ آتا ہے اسٹاک مارکیٹ۔ اسٹاک مارکیٹ دراصل اس کے اندر ہم کمپنیوں کے شیئرز خریدتے اور بیچے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر یہاں پہ کمپنیز کے نام بتائے گئے ہیں کہ کمپنی کون سی ہے۔ مثال کے طور پر اگر ہو تو ایپل، ٹیسلا، مائیکروسافٹ،
اینڈ ایمیزون۔ اگر کمپنی ترقی کرے تو شیئر کی قیمت بھی بڑھ سکتی ہے۔ اگر آپ کسی کمپنی کا شیئر خریدتے ہیں تو آپ اسٹاک مارکیٹ میں ہیں۔ اگر میں آپ کو اس کا اسٹاک مارکیٹ کا ایزی وے میں معنی سمجھاؤں نا، تو اسٹاک مارکیٹ دراصل یہ ہے کہ اس کے اندر ہم کسی کمپنی کے شیئرز خریدتے ہیں۔ مثال کے طور پہ جب ہم اس کے شیئرز خرید لیتے ہیں تو ہم اس کی کمپنی میں کچھ حصے دار بن جاتے ہیں۔ نمبر 3 پہ آتا ہے کرپٹو کرنسی مارکیٹ۔ یہ ڈیجیٹل کرنسیز کی مارکیٹ ہے، مثال کے طور پر بٹ کوائن، ایتھیریم اور سولانا۔ اگر آپ بٹ کوائن خریدتے ہیں تو آپ کرپٹو مارکیٹ میں ہیں۔ یہ مارکیٹ 24 گھنٹے ہفتے کے 7ویں دن تک کھلی رہتی ہے، لیکن اس میں اتار چڑھاؤ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ یعنی یہ جو کرپٹو کرنسی مارکیٹ ہے، اس کے اندر ہم جب ٹریڈ کرتے ہیں تو اس کے اندر ہمیں مارکیٹ کا جو امپیکٹ ہے، یعنی مارکیٹ جو سٹرکچر ہے، اس کا امپیکٹ بہت ہی ہائی اینڈ بہت ہی لو بھی دیکھنے کو پڑے گا۔ اب آپ کو فائنینشیل مارکیٹ کی اہم اقسام تینوں ایک ساتھ ذرا بتائی گئی ہیں تاکہ آپ کو کلیئر واضح ہو جائے کہ فائنینشیل مارکیٹ کے اندر ہم ممالک کی کرنسیاں خریدتے اور بیچتے ہیں۔ اس کی مثال یورو اوور USDT ہے اینڈ نیکسٹ 2 اور ایگزامپل ہیں، بٹ میں آپ کو اب شارٹ فارم میں دوبارہ ایکسپلین کروں گی۔ فوریکس مارکیٹ کی ایگزامپل، اگر آپ امریکی ڈالر خریدتے یا بیچتے ہیں تو آپ فوریکس مارکیٹ میں ہیں۔ اینڈ اسٹاک مارکیٹ سیکنڈ نمبر پر، اس کے اندر ہم کمپنی کے شیئرز خریدتے اور بیچتے ہیں۔ اگر کمپنی ترقی کرے تو شیئرز کی قیمت بھی بڑھ سکتی ہے۔ اگر آپ کسی کمپنی کا شیئر خریدتے ہیں تو آپ اسٹاک مارکیٹ میں ہیں، یعنی آپ اس کے کمپنی میں کچھ حصے دار بن جاتے ہیں۔ تھرڈ نمبر پر پھر سے کرپٹو کرنسی مارکیٹ، یعنی بٹ کوائن، ایتھیریم اینڈ سولانا۔ اگر آپ بٹ کوائن خریدتے ہیں تو کرپٹو مارکیٹ میں ہیں۔ اس کے اندر آپ کرپٹو مارکیٹ دراصل اس کے اندر آپ کوائن کو نا کچھ دیر کے لیے ہولڈ کر لیتے ہیں اور پھر ضرورت پڑنے پر آپ اس کو سیل کر لیتے ہیں تاکہ وقت آنے پر آپ اس کے اندر منافع کما سکیں۔ اینڈ 2 more ٹائپس، یعنی فائنینشیل مارکیٹ کی 2 مزید اور ٹائپس ہیں، لیکن جو 3 اہم ٹائپس وہ میں نے آپ کو بتا دی ہیں، اینڈ اس کی 2 اور ٹائپس ہیں۔ نمبر 4 پہ آتا ہے کموڈیٹی مارکیٹ۔ یہاں قدرتی اشیاء کی خرید و فروخت ہوتی ہے۔ قدرتی اشیاء جیسے گولڈ، سلور، کروڈ آئل وغیرہ، نیچرل گیس، ٹھیک ہے۔ اینڈ 5 نمبر پر آتی ہے بونڈ مارکیٹ۔ یہ بیسیکلی یہاں حکومتیں اور کمپنیاں سرمایہ حاصل کرنے کے لیے بونڈز جاری کرتی ہیں جنہیں سرمایہ کاری خریدتے ہیں۔ یہ تمام مارکیٹس دنیا کی معیشت کا اہم حصہ ہیں۔ جو میں نے ابھی تک آپ کو 5 ٹائپس بتائی ہیں فائنینشیل مارکیٹ کی اہم اقسام، اینڈ 2 مزید ٹائپس بتائی ہیں، دراصل یہ تمام مارکیٹس دنیا کی معیشت کا اہم حصہ ہے۔ اگر ایک کامیاب ٹریڈ یا سرمایہ کار کو ان سب مارکیٹس کی بنیاد سمجھ ہونی چاہیے تاکہ وہ بہتر فیصلہ کر سکیں۔ اگلا سٹیپ ہے ہمارا کہ بگنرز کے لیے کون سی مارکیٹ بہتر ہے جس میں وہ ٹریڈ کر سکے۔ اگر میں آپ کو ایک بہترین دوستانہ مشورہ دوں کہ آپ کے لیے کون سی بہتر ہو سکتی ہے، تو بگنرز کے لیے ایک بہترین آغاز ہو سکتا ہے کہ وہ فوریکس مارکیٹ سیکھیں تاکہ آنے والے وقتوں میں بھی وہ اچھا خاصا پروفیٹیبل بن سکے۔ دراصل فوریکس مارکیٹ کے لیے بہت زیادہ تعلیمی مواد دستیاب ہے۔ دنیا بھر میں لاکھوں ٹریڈرز اسے استعمال کرتے ہیں۔ لیکوڈیٹی بہت زیادہ ہے، پر بغیر حقیقی پیسے کی پریکٹس کی جا سکتی ہے، یعنی ڈیمو اکاؤنٹ۔ سمپل اگر اس کو ڈیمو اکاؤنٹ کو میں اگر آپ کو ایکسپلین کروں کہ اگر آپ کے پاس ابھی انویسٹمنٹ نہیں ہے
اور آپ چاہتے ہیں کہ میں پہلے کورس مکمل سیکھ لوں تو پھر بعد میں انویسٹمنٹ کروں، تو اس کی جو آپ پریکٹس کریں گے، دس مینز اے ڈیمو اکاؤنٹ، اس کو آپ ڈیمو اکاؤنٹ پہ پریکٹس کریں گے۔ ڈیمو اکاؤنٹ جو بالکل ہی فری ہوتا ہے، اس کے اندر آپ کو ڈیمو انویسٹمنٹ ملتی ہے، یعنی آپ کی اصل انویسٹمنٹ نہیں ہوتی، وہ آپ کو کچھ دیر کے لیے ڈیمو انویسٹمنٹ ملتی ہے۔ سیکھنے کے لیے اچھی مارکیٹ سمجھی جاتی ہے۔ کنسیپٹ جیسے بنیادی مارکیٹ سٹرکچر اور پرائز ایکشن وغیرہ۔ یاد رکھیں، ہر مارکیٹ میں رسک موجود ہوتا ہے۔ پھر سے میں آپ کو بتاؤں کہ آپ اگر فوریکس مارکیٹ بھی نہیں چوز کرنا چاہتے، کوئی اور مارکیٹ کی طرف بھی جانا چاہیں، تو ہر مارکیٹ میں رسک موجود ہے، اس لیے پہلے سیکھیں، پھر ڈیمو پر پریکٹس کریں اور اس کے بعد ہی اپنا اصل سرمایہ یعنی حقیقی سرمایہ استعمال کریں۔ اگلا پوائنٹ ہے ہمارا فائنینشیل مارکیٹ کا بیک گراؤنڈ دراصل ہے کیا؟ دراصل فائنینشیل مارکیٹ کا بیک گراؤنڈ اگر آپ کو ایزی فارم میں ایکسپلین کیا جائے تو دراصل فائنینشیل مارکیٹ کی بنیاد اس وقت پڑی جب مختلف ممالک کے درمیان تجارت ہونے لگی تھی۔ ہر ملک کی اپنی الگ کرنسی تھی، اس لیے ایک ملک کو دوسرے ملک سے تجارت کرنے کے لیے اپنی کرنسی کو دوسری کرنسی میں تبدیل کرنا پڑتا تھا۔ آسان الفاظ میں آپ کو ایکسپلین کیا جا رہا ہے تاکہ آپ کو کسی قسم کی کوئی مشکلات پیش نہ کرنی پڑے۔ جہاں مختلف فوریکس مارکیٹ اس وقت ضرورت کو پورا کرنے کے لیے پہلے کرنسیوں کا تبادلہ کیا جاتا تھا، یعنی فوریکس مارکیٹ کے اندر کرنسیوں کا تبادلہ کیا جاتا تھا اور آئل، گیس، گولڈ، بونڈز، شیئرز اور کاروباری کو فروغ دینے کے لیے کمپنیوں کے انویسٹمنٹ، بعد میں سرمایہ کاری، دیگر اثاثوں کی خرید و فروخت کے لیے الگ الگ مارکیٹس بنیں۔ کہا جاتا ہے کہ فائنینشیل مارکیٹ آج ان تمام مارکیٹس کو مجموعی طور پر اسٹاک فوریکس کی طرح ہے، جس کے اندر امبریلا ایک چھتری فائنینشیل مارکیٹ ہے۔ آسان الفاظ میں فائنینشیل مارکیٹ ایک چھتری جس کے اندر فوریکس، اسٹاک مارکیٹ، کموڈیٹی مارکیٹ، بانڈ مارکیٹ اینڈ کرپٹو مارکیٹ وغیرہ شامل ہے، یعنی یہ سارا ٹائپس جتنی بھی ہیں یہ فائنینشیل مارکیٹ کے اندر آلریڈی ہی موجود ہوتی ہیں۔ نمبر 4 پہ آتا ہے کہ جو ہم سٹارٹ کریں گے فوریکس مارکیٹ کا یعنی فوریکس کا کورس جو آپ کو بیسک سے لے کر ایڈوانس تک اسی چینل پر فری گائیڈ کیا جائے گا، پرووائڈ کیا جائے گا۔ فوریکس مارکیٹ کا بیک گراؤنڈ، بارٹر سسٹم شروع میں لوگ استعمال کرتے تھے، یعنی ایک چیز کے بدلے دوسری چیز کا تبادلہ کرتے تھے۔ مثال کے طور پر اگر کسی کے پاس گندم تھی اور اسے کپڑا چاہیے تھا تو وہ گندم دے کر کپڑا لے لیتا تھا، جسے کہتے ہیں بارٹر سسٹم، یعنی ایک چیز کے بدلے دوسری چیز لینا۔ پھر یہ چیز اس لیے مشکل پیش آئی کیونکہ اگر کسی چیز نے کوئی چیز لینی ہوتی تھی اور اس کے پاس وہ چیز موجود نہ ہو تو اس چیز کی مشکلات کی وجہ سے پھر بعد میں فائنینشیل مارکیٹ کا وجود آئی، جس کی وجہ سے کافی آسانیاں پیدا ہوئیں۔ جب ممالک میں یورو، جی بی پی، یو ایس ڈی متعارف کروایا جیسے کرنسی، بعد میں مختلف ممالک نے اپنی تجارت بڑھنے لگی تو ایک کرنسی کو دوسری کرنسی میں تبدیل کرنے کی ضرورت پیش آئی تھی۔ جہاں فوریکس مارکیٹ اسی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے استعمال کی جاتی تھی۔ سادہ الفاظ میں اگر ایک پاکستانی کمپنی امریکہ سے سامان خریدنا چاہتی ہے تو اسے پاکستانی روپے کو امریکی ڈالر میں تبدیل کرنا ہوگا اور فوریکس مارکیٹ یہی کام سر انجام دیتی ہے۔ نمبر 5 پہ بگنر کو فوریکس ٹریڈنگ کیوں سیکھنی چاہیے؟
بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کہ فوریکس ٹریڈنگ ہی کیوں سیکھیں۔ اس کی چند اہم وجوہات یہ ہیں کہ یہ دنیا کی سب سے بڑی فائنینشیل مارکیٹ ہے۔ کم سرمایہ سے بھی ڈیمو اکاؤنٹ پر پریکٹس کی جا سکتی ہے، یعنی ڈیمو اکاؤنٹ تو فری میں استعمال کر سکتے ہیں، اینڈ اس کے اندر اگر ریئل یعنی لائیو اکاؤنٹ پر آپ نے ٹریڈ کرنی ہے تو وہ آپ کم انویسٹمنٹ سے بھی سٹارٹ کر سکتے ہیں، بالکل ایزی وے میں۔ مارکیٹ ہفتے میں 5 دن یعنی 24 گھنٹے کھلی رہتی ہے، یعنی مارکیٹ کے اوپر جانے اور نیچے آنے دونوں صورتوں میں موقع تلاش کر سکتے ہیں۔ یعنی یہ کہنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ آپ جب مارکیٹ اپ ٹرینڈ میں ہو تب بھی آپ ٹریڈ کا پلان کر سکتے ہیں، جب ڈاؤن ٹرینڈ میں ہو تب بھی آپ ٹریڈ کا پلان کر سکتے ہیں، یعنی آپ دونوں صورتوں میں اپنے موقع تلاش کر سکتے ہیں۔ فوریکس مارکیٹ یعنی فوریکس ٹریڈنگ سیکھنے سے آپ کو رسک مینجمنٹ، اسٹرکچر مارکیٹ کا اور ٹریڈنگ سائیکالوجی جیسی بنیادی سکلز آتی ہیں جو ایک اچھے ٹریڈر بننے کے لیے ضروری ہے۔ لیکن ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ فوریکس ٹریڈنگ جلدی امیر بننے کا طریقہ بالکل ہی نہیں ہے۔ یہ ایک سکل ہے اور ہر سکل کی طرح اسے سیکھنے، پریکٹس کرنے اور وقت دینے کی ضرورت ہے۔ تو لہٰذا اس کو سیکھیں اور پھر ہی لائیو اکاؤنٹ پر ٹریڈ کریں۔ بغیر سیکھے لائیو اکاؤنٹ پر ٹریڈ مت کریں کیونکہ اس سے آپ کو نقصان ہی اٹھانا پڑے گا۔ بیسٹ ایپ فار فوریکس ٹریڈنگ بگنرز، یعنی بگنرز کے لیے بیسٹ ایپ کون سی ہے؟ اینڈ اگر جو میں آپ کو بتاؤں، جو ایک پروفیشنل ٹریڈر ہوتا ہے وہ بھی انہی ایپس کا استعمال کرتا ہے، تو بگنرز کے لیے بھی یہی میں آپ کو سب کو بتاؤں گی تاکہ آپ بھی ایک اچھے پروفیشنل پرو ٹریڈر بن سکیں۔ نمبر 1 پہ آتا ہے ٹریڈنگ ویو۔ ٹریڈنگ ویو آپ نے دیکھی ہی ہوگی، آپ نے سنا بھی ہوگا۔ اس کے اوپر آپ ٹیکنیکل انالیسس کر سکتے ہیں، یعنی چارٹ دیکھنے اور ٹیکنیکل انالیسس کے لیے یہ بہترین ہے۔ اس کے اندر آپ کو انڈیکیٹرز بھی ملتے ہیں فری میں تاکہ آپ کو کسی قسم کی کوئی مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اس کے اندر آپ انڈیکیٹرز استعمال کر سکتے ہیں جیسے سپورٹ، ریزسٹنس، ٹرینڈ اور ڈرائنگ ٹولز وغیرہ بھی آسانی سے استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ بالکل ہی فری ہے لیکن اس کے اندر پیڈ ٹولز بھی ہیں جو آپ اگر لینا چاہیں تو لے سکتے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ آتا ہے میٹا ٹریڈ 5 یعنی MT5۔ یہ بھی ایک بہترین ہے اور ڈیمو اور فوریکس ٹریڈنگ لائیو کے لیے بھی بہترین ہے، یعنی اس کے اوپر آپ ڈیمو پریکٹس بھی کر سکتے ہیں اور لائیو فوریکس ٹریڈنگ بھی کر سکتے ہیں، اور یہ آرڈر لگانے، سٹاپ لاس، ٹیک پروفٹ سیٹ کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ یعنی اس کے اندر آپ یہ بھی لگا سکتے ہیں کہ ہمارا آرڈر یہاں تک جائے تو ہمارا پروفٹ کلوز ہو جائے اور یہاں تک جائے جو ہمارا اس سے آگے ہم لاس برداشت نہیں کر سکتے، اتنا ہی ہمارے لیے کافی ہے۔ یعنی آپ SL اور TP دونوں ہی لگا سکتے ہیں، اور آنے والے وقتوں میں جب ہم ٹریڈنگ مزید آگے سیکھیں گے اور ٹریڈنگ کرنا سیکھیں گے کہ کس طرح ٹریڈ کی جاتی ہے تو آپ کو ان ہی 2 ایپس کا بتایا جائے گا، یعنی MT5 اور ٹریڈنگ ویو، تاکہ آپ کو کلیئر سمجھ آئے، اور مزید بھی دیکھیں گے اور ہر چیز کی آپ کو اسی چینل پر گائیڈ کی جائے گی۔ یاد رکھیں کہ پہلے ٹریڈنگ ویو پر انالیسس کرنا سیکھیں اور پھر MT5 یعنی میٹا ٹریڈ 5 کے ڈیمو اکاؤنٹ پر پریکٹس کریں، اور جب اچھی مہارت حاصل ہو جائے تب ہی لائیو ٹریڈنگ شروع کریں۔ نیکسٹ آنے والی ہماری یہ ویڈیو ہوگی کہ ہم فوریکس ٹریڈنگ کا بزنس کیسے سٹارٹ کر سکتے ہیں اور اس کے لیے ہمیں کس پلیٹ فارم کی ضرورت ہے، جس طرح
ریئل زندگی میں اگر ہم کوئی جگہ بناتے ہیں یعنی مکان سٹارٹ کرتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں ایک ٹھکانے کی ضرورت ہے جس کے اوپر ہم اپنا گھر بنا سکتے ہیں۔ اسی طرح فوریکس مارکیٹ کے اندر ہمیں ایک ایسے پلیٹ فارم کی ضرورت ہوتی ہے جس کے اندر یعنی اوپر ہم ٹریڈنگ کر سکتے ہیں۔ تو اگلی ویڈیو میں آپ کو میٹا ٹریڈ 5 کا پورا استعمال بتایا جائے گا کہ کس طرح ہم اس پر ٹریڈ کر سکتے ہیں۔ تو نیکسٹ آنے والی ویڈیو بہت ہی امپورٹنٹ ہے، تو مزید اس ویڈیو کو فل واچ کریں اینڈ نیکسٹ آنے والی ویڈیو کا ویٹ کریں، اور اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کرے گا اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اوکے، اللہ حافظ۔